यस। यस सर। थैंक यू। अच्छा जी, इस तरह से है कि ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, और मेरा नाम सज्जाद नैयर है। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ एक नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट है उसके अंदर। और उसमें ये जिसका भी माइक ऑन है, प्लीज़ जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बंद कर दें, म्यूट कर दें। थैंक यू। बुनियादी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में हम इस पे काम कर रहे हैं। 16 लाख बच्चों को जो है वो इसके ज़रिए हमने ट्रेनिंग देनी है फाइनेंशियल लिटरेसी में। और ये इसके हमने मुख्तलिफ लेवल्स बनाए हैं। स्कूल के बच्चों को भी हम इस पे ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके लेवल की बुक या प्रेजेंटेशन अलग है। फिर जो कॉलेज के हैं उनके लिए अलग है, जो यूनिवर्सिटी के लिए उनके लिए अलग है। तो आप सब चूँकि यूथ की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आप सब के लिए ये जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है कि एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसके हवाले से हम सारी बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की, कि हम इनकरेज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के तहत कि बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, अपने किसी काम की तरफ आए, रादर के वो जॉब की तरफ जाएं। अगर उनके अंदर ये स्किल है कि वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट जो है ऑप्शन है फॉर देम। ये जो पूरी इस वक्त कहानी है ये इन 6 कैरेक्टर्स के गिर्द ही घूमती है, और इसमें सफदर और राबिया है। सफदर और राबिया मियाँ बीवी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, शीरी और दानियाल। और सफदर जो है वो फ्रूट का काम करता है, फ्रूट बेचता है, शहर में इसकी दुकान है। और सफदर की बहन है नुसरत और उनका बेटा है अली। ये लोग गांव में रहते हैं। शुरू ये कहानी ऐसे होती है कि अली जो है वो अनार का दरख्त एक लगाता है अपने गांव में, शीरी के साथ मिलके, जो उसकी कज़न है। और वहाँ से उनको 30 किलो अनार प्रोड्यूस होते हैं, जो वो सफदर को बेच देते हैं। और इस तरह से उनको उस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है। जब उस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो अली जो है वो 6 और दरख्त लगा के अनार का बाग जो है वो बना लेता है। और इस तरह से वो उसका बिज़नेस जो है वो अच्छा खासा चलने लग जाता है। इसके साथ साथ वो अपनी एजुकेशन पे भी जो है वो पैसे खर्च करता है। उसके अली और जो सफदर और राबिया है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसे खर्च करते हैं, तो उसी बिजनेस से ही वो कमाते हैं। 4 नंबर पे देखें तो फिर अली एक दफ़ा शहर आता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे लोग अनार का जूस भी पी रहे हैं। तो फिर वो अनार का जूस जो है उस पे भी काम शुरू करते हैं। डिस्कशन करके वो कहते हैं क्यों ना हम जूस भी बेचना शुरू करें। और इस तरह से वो अब मुख्तलिफ आइडियाज़ अपने बिजनेस में लाते रहते हैं। तो जो सिर्फ अनार के दरख्त से कहानी शुरू हुई थी, वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ब्रांड तक बात पहुंच जाती है। तो ये तो बैकग्राउंड था। अब इसमें आगे देखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बुनियादी तौर पे 5-6 चीज़ों के गिर्द घूमती है, जिसमें इनकम है, एक्सपेंस है, सेविंग्स है, प्रॉफिट है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है। इंडिविजुअल इनकम में तनख्वाहें आती हैं, जो डेली वेजेस का है मामला वो आता है। गिफ्ट के ज़रिए अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है वो आ जाती है। बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ जाता है। इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ जाता है। एक्सपेंसेस में हमारे घरेलू अखराजात, हम कोई किराया वगैरह देते हैं, बिल वगैरह देते हैं, कुछ और इस तरह के मामलात होते हैं। बच्चों की फीस है, कोई सेहत के मामलात हैं, हम को मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई आउटिंग करते हैं, तो ये हमारे एक्सपेंसेस में आती है। कुछ फिक्स्ड इनकम होती है, इसी तरह से फिक्स्ड एक्सपेंस भी होता है। कुछ वेरिएबल इनकम होती है, कुछ वेरिएबल एक्सपेंस होता है। फिक्स्ड इनकम में जैसे मैंने बताया कि आपकी सैलरीज होती है। आप आप वैन वाले को जिसमें आते जाते हैं उसको जो आप पैसे देते हैं वो उसके लिए फिक्स्ड हैं। आपकी एक्सपेंस में जो है जैसे फीस देते हैं आप, वो फिक्स्ड होती है। वेरिएबल में होता है कि आप अगर बिजनेस के ज़रिए आपकी आमदनी है तो वो कभी प्रॉफिट है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी इस तरह से, तो वो वेरिएबल्स के साथ चलता है। इसको देखें और इसको ज़रा फिर बताएं। मैं आपसे पूछूंगा ज़रा 1 मिनट के लिए इसको पढ़ लें, और फिर मैं 1 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा कि
کون سی چیز کس کیٹیگری میں آتی ہے. اور کوئی سر میرے یعنی کہ کالم یہ سر ٹوٹل نیچے کرنے تھے کہ رائٹ کالم سائڈ بی پہ میں کرنے زیادہ ہیں؟ کالم آپ کے میں بی میں زیادہ جی ہے سر، ویری کالم گڈ. بی میں میرے بھی زیادہ ہیں. چلیں اب یہ دیکھیں جن کے ہائیسٹ ٹوٹل سکور آیا ہے کالم اے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرپرینیور بن سکتے ہیں، ان کے اندر انٹرپرینیور کی صلاحیت یا سوچ ہے. جن کا ہائیسٹ ٹوٹل کالم بی میں آیا ہے ہی اور شی کین بی مینیجر، ان کے اندر جو مینجمنٹ کی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ ہیں یا سوچ زیادہ ہے. اور جن کا ٹوٹل سی میں زیادہ ہے وہ انویسٹر کی طرح سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 ٹائپس ہوتی ہے پیپل، بزنس پیپل کی. ایک انویسٹر ہوتا ہے جو صرف پیسہ لگا دیتا ہے، باقی اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے جو اس بزنس کو، جو وہ بزنس اس انویسٹر نے اسٹارٹ کیا ہے یا اس نے انویسٹ کیا ہے، جس میں جو بزنس ہے اس کو وہ چلاتا ہے. مینیجر ایڈمن ہے، مینیجر ایچ آر ہے، مینیجر فائنینس ہے، کوئی بھی. تو وہ جاب سیکرز ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری انویسٹرز کی ہے، دوسری جاب والوں کی ہے، تیسری کیٹیگری ہوتی ہے انٹرپرینیورز کی، جو بنیادی طور پہ پورا سیٹ اپ خود لگاتے ہیں، خود ہی مینیج کرتے ہیں اور انویسٹ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو خود ہی چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے صفدر کی جو فروٹ شاپ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایز انٹرپرینیور جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس میں آپ کو آگے ایک چیز بتاتا ہوں. یہ اب یہ جو کہانی تھی یہ بنیادی طور پہ ایک انار کے درخت سے شروع ہو کے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انار کا جوس جو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا. اب اس تصویر میں دیکھیں، اس میں میرا ایک آپ سب سے سوال ہے کہ واٹ از برانڈ؟ برانڈ کس کو کہتے ہیں؟ سر سر ایسی برانڈ سے کوالٹی جس بولتے کو ہیں ہم جو ٹرسٹ آن دیئر کر اون ہو، سکتے ہیں. جو ٹھیک ہے، آن دیئر اون ہو، ٹھیک ہے. جس کو مطلب خود اپنا سب کچھ ڈیزائن کرے، خود اپنی پرائزنگ پہ سب کچھ سیل کرے، اپنی پرائز اپنے مرضی سے پروفٹ اینڈ مارجن کو اپنا وہ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکے، سر کسی کے اوپر برانڈ ڈیپینڈنٹ نہ. برانڈ وہ ہے جس پہ دنیا چلے، یعنی کہ جس کے نقش قدم پہ دنیا چلے. واہ 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 واہ، یہ بہت خوبصورت آپ نے جواب دی ہے اور یہ غلط جواب ہے. سر جس پہ ٹرسٹ ہو. یہ تو کوالٹی ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں برانڈ ہے ہی وہ. برانڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برانڈ کا آنسر یہ ہے کہ برانڈ از یور انڈیویجول آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے. جیسے ابھی ایک آپ میں سے ایک بچے نے کہا کہ وہ خود بناتے ہیں خود ساری چیزیں، تو وہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہوتی ہے. باٹا کہتا ہے جو جوتا میرے پاس ہے، جو ڈیزائن میرا ہے، وہ ڈیزائن آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. جنید جمشید کہتا ہے کہ جو میرے پاس کپڑا ہے، جو میرا ڈیزائن ہے. تو کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی برانڈ کی کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز پہ کاپی نہیں ملے گی. تو برانڈ ایک اس کو کہتے ہیں کہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہے. جیسے انہوں نے علی اور جو شیریں ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بزنس کو اتنا امپروو کیا کہ پھر یہ ایک برانڈ انہوں نے بنا دیا پوم پاک کے نام سے، انار کے جوس کا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیلدی ہے، پیور ہے، فریش ہے، اس کی ویلیوز بنا دی، بوتل کا ڈیزائن کر دیا. تو برانڈ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے آپ کے بزنس کا
کہ جب آپ اس لیول پہ اپنے بزنس کو پہنچا دیتے ہیں کہ اب آپ ایک برانڈ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. اسی طرح مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا, میں 1 منٹ میں آتا ہوں. ہاں بھائی, اپنی کلاس کے کون کون برانڈ ہیں؟ بابا جی سارے ہی برانڈ ہے. نہیں بھائی, علی حسن ہے اپنی کلاس کا برانڈ. اس میں جو ایک لیول ہوتا ہے کہ برانڈ پھر جب آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا بزنس ایک ایسے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اب آپ اس کی انڈیویجویلٹی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ اپنی ویلیو کو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ انوویشن لا سکتے ہیں. وہ آپ کی فل اینڈ فلیج اتھارٹی ہوتی ہے. اور اس میں فردر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, جیسے میں نے انٹرپرینور کا کہا تو اس کے اندر بہت زیادہ جو چیز کام کرتی ہے وہ انوویشن کام کرتی ہے. اب اسی بزنس میں انہوں نے بات یہاں تک نہیں روکی, بلکہ علی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آیا کہ علی نے چونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی, پروگرامنگ سیکھی تھی, تو اس نے اپنا جو ہے وہ پوم پاک کے نام سے ایک اپنا پورا اس نے بنایا, پروگرام بنایا, سافٹ ویئر لانچ کیا, ایپ لانچ کی, جس کے اندر اس نے ساری ڈیٹیل بھی دے دی کہ پروسیس بتا دیا کہ یہ درخت کہاں ہے, انار آتا کہاں سے ہے, پروسیس کیسے ہوتا ہے, ہم باٹلنگ کیسے کرتے ہیں, ہماری اس میں یہ کتنا ہیلدی ہے, یہ کتنا ایکسرسائز کی اس میں ٹپس دے دی گئی ہیں, اپنی پروڈکٹس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہیں. تو آن لائن ایکسیس کے ذریعے لوگ جو ہیں پھر اس کو فوراً سے وہ کر لیتے ہیں, آرڈرز بھی ملتے ہیں اور وہ ساری چیزیں چلاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بزنس جو ہے وہ برانڈ تک پہنچنے کا سفر تھا. اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں انکریج کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, اپنا کام کریں, اور تاکہ اس میں انوویٹیو آئیڈیاز کے ذریعے لے کے جا سکیں. یہ ایپ ہے پوم پاک کے نام سے, آپ اپنے موبائلز پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو گیم کے ذریعے آپ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں, اور اس کے کمپلیشن پہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو یہ تھی اب تک کی جو ہے وہ اس کی ہماری پریزنٹیشن. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مجھ سے آپ پوچھ لیں, میں پھر اس کو بند کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد میرا نیکسٹ سیشن جو ہے وہ نئے بچوں کے ساتھ سٹارٹ ہونا ہے. سر میرا کوشچن ہے. جی جی. سر جیسے آپ نے بولا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرپرینورشپ کو انکریج کر رہا ہے. جی سر لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر کوئی بندہ دوسرے ملک میں جیسے کوئی انٹرپرینورشپ کر رہا ہے پہلے سے, تو اس کی منی ایکسچینج کا کوئی ایزیسٹ وے کیوں نہیں ابھی تک نکال پایا؟ جیسے اب پے پال ہے, پے پال ابھی تک پاکستان میں انلیگل ہے. آپ کو پتہ ہے مطلب پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں, فائیور کے تھرو, اپورک کے تھرو, امیزون پہ اور ای بے وغیرہ اس پہ. لیکن اب سر وہ سب جو ہیں وہ پے پال فالو کرتے ہیں, تو پاکستان میں ابھی تک پے پال انلیگل ہے. اس کی کیا ریزن ہے اب تک؟ اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف اے ٹی ایف کا نام سنا ہو, ٹھیک ہے, ہم جی سر. چونکہ ایف اے ٹی ایف کی ابھی ہم گرے لسٹ میں ہیں اور ہم ابھی اس لسٹ سے نہیں نکل پائے ہیں, تو ان کی کچھ آبلیگیشنز ہیں, اور جس کے تحت ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تو اس کے اندر جو منی ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ابھی تک جو ہے ہم بہت زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑ رہا ہے, اور ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سروسز کو جو ہے وہ الاؤ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو باقی فنڈنگ سورس اور یہ چیزیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ عرصے میں اس کو الاؤ کر دیا جائے, لیکن فی الحال ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے پاکستان کے وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ الاؤ کر سکیں. تو ہم ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اور باقی ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کی وجہ سے ابھی ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ
फ़ौरन से ये काम नहीं होते, इनको बहुत टाइम लगता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपके रूल्स रेगुलेशंस बनती हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके ये होता है। लेकिन अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, जो मैं ओवरऑल जो ये पूरी प्रेजेंटेशन दी है, ये बुनियादी तौर पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे रहते हुए अपना कोई इस तरह से काम करना चाहूँ, तो उसके लिए फिर हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना काम करें, और उसके लिए फिर नौजवान पाकिस्तान जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, उसके तहत जो है आप लोन भी ले सकते हैं, बहुत बहुत कम मार्कअप पे मिल रहा है, और उसकी बहुत आसान शराइत है। तो बच्चे जो हैं वो अपना बिजनेस बिल्कुल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो उसको हम इनकरेज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, क्योंकि नेक्स्ट सेशन का मेरा टाइम हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और कामयाब रखे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वेलकम सर।